وہ ہے کہ درود پاک کے کیا فضائل ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے خالق کی کائنات کیا برکتیں دیتا ہے، کیا رحمتیں عطا کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تے میرے فرشتے، بڑا غور طلب نقطہ ہے کہ یا اللہ تیرے تو علاوہ تے کسی اور دے فرشتے ہے ہی نہیں، نہ انبیاء دے نے، نہ اولیاء دے نے، نہ خطیبہ دے نے، نہ ادیبہ دے نے، سکالرز نے، کسی دے بھی فرشتے تے نہیں ہے۔ تے مولا اے جملہ بولن دی کی ضرورت تھی کہ میرے فرشتے، تو کہہ دیتا مولا کہ میں تے فرشتے جڑے نے وہ درود پڑھ دیا، پر ایک یہ ہے کہ مولا کہ بے شک اللہ تے اللہ دے فرشتے، میرے فرشتے درود پڑھ دینے۔ خالق کی کائنات دسنا چاہتا ہے کہ فرشتے ہو تو آڈے بچوں بھی میرا او وے جڑا میرے مصطفیٰ دے درود پڑھتا وے، تو آڈے بچوں بھی میرا او وے جڑا میرے تے محبوب تے درود پاک پڑھتا ہے، درود و سلام نے نظرانے پیش کرتا ہے۔ سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اسی کرنے آتے توانوں بھی حکم ہے۔ مفسرین حضرات نے ایدیاں مختلف جہتاں دے اندر تفسیرہ بیان فرمائیاں نے، اس کی ایک کہ اگر اس کی نسبت اللہ والی کی تھی جائے کہ اللہ اپنے نبی تے کس طرح درود پڑھ جائے، فرشتے والی کی تھی جائے کہ فرشتے کس طرح پڑھ دینے تے مومنہ دا درود کیے، تو یاد رکھنا میرے بھائی بزرگوں، رب کائنات دا درود پڑھنا اے وے کہ اللہ اپنی شایان شان میرے نبی تے رحمتانہ نزول فرماتا ہے۔ خالق کائنات اپنی شایان شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے رحمتانہ نزول کرتا ہے۔ اچھا مولا تے پھر فرشتیاں دا درود کیے، فرمایا فرشتیاں دا درود اے وے کہ وہ استغفار کر دینے، پیارے آقا دی ذات تے پہلے بخشی ہوئی ہے، پھر استغفار کا دے لئی، فرمایا وہ مصطفیٰ دے گناہگار امتیاں بھی استغفار دیا دعا فرما دے دے۔ تیسرا مومنان حکم ہے، تے مومنان حکم اے وے کہ میرے مصطفیٰ دے درود پڑھو، سلام پڑھو، ادھا مطلب اے وے کہ میرے مصطفیٰ واسطے وسیلہ منگو، نبی دے درجات واسطے، بلند درجات واسطے دعاواں خالق دی بارگاہ چرچ کرو۔ تو کہنا چاہنا کہ طلوع شمسو قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، طلوع شمسو قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، خدا کی لکھی کتاب ہے تو، میرا تو سارا نصاب ہے تو، ہر ایک علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، اور سفر کا آغاز کروں جب میں تو آقا لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کی آؤں تو گھر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، اور ایک حب رسول فخری میں اپنے بچوں میں چھوڑ جاؤں، اس سفر اختتام سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، اس سفر اختتام سے پہلے
میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، طلوع الشمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ سامعین محترم، خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقام تے مرتبے نو بڑا بلند فرمایا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول آئے نے، سارے رسولاں دے وچوں سارے پیغمبراں دے وچوں کچھ نو اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں نے، تے جس نو کائنات وچ سب تو اعلیٰ مقام عطا کیتا ہے اس نو پیارے مصطفیٰ محمد دی ذات کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے تو بد شانہ عطا فرمائیاں نے۔ میرے بھائی بزرگوں یاد رکھنا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا سا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ کا جڑا چہرہ مبارک سی وہ بڑا حشاش بشاش سی، چمک رہا سی۔ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ تو پیارے آقا تاجدار انبیاء اور صداقت کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ میرے پاس جبریل آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے خالق کائنات 10 بار اس بندے پہ درود پڑھ دیتا ہے۔ پیارے آقا جو ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجتا ہے خالق کائنات 10 مرتبہ اس پر سلام کے نذرانے پیش کر دیتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں یہ کتنے مقدر کی باتیں ہیں۔ چودھری بندہ کسی بندے کا ذکر کرے تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اور جس پہ درود و سلام، جس پہ صلواتیں، جس پہ رحمتیں، جس پہ برکتیں، جس پہ رفعتیں خالق کائنات عطا کر رہا اس بندے کی کتنی شان اور مقام مرتبہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آج بھی پہچانتا ہوں اس پتھر کو جو بچپن میں مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ میرے بھائی جو پتھر کو نہیں بھولتے وہ انسان کو بھولیں گے، وہ اپنے عاشق کو بھولیں گے کبھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں یاد رکھنا، نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، اور ایک کائنات کے ہر نظارے درود پڑھتے ہیں، اور مشکلیں دور ہوتی ہیں اس وقت عامل جب غم کے مارے سلام پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں یاد رکھنا، نبی کی بارگاہ میں آپ درود و سلام پڑھیں۔ صحابی رسول نبی کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چوتھائی حصہ آپ پہ درود پڑھ لوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے برکت والی بات ہے، زیادہ کر لے گا تو اور برکت ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی حصہ آپ پہ درود و سلام پڑھوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر زیادہ کر لے تو اور برکت والی بات ہے۔ یا رسول اللہ آدھا دن آپ پہ درود اور آدھا اپنا کاروبار؟ میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں بڑی برکت والی بات ہے، پر اور کر لے تو اور برکت والی ہو جائے گی۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ پھر میں دن رات آپ پہ درود و سلام پڑھتا چلا جاؤں گا۔ میرے بھائی آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں اس حدیث پاک کے اندر جو میں نے آپ کو سنائی ہے، جس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کہاں وقت کی قید لگائی ہے کہ فلاں وقت پہ پڑھے اور فلاں پہ چھوڑ دے؟ اور میرے بھائی جب بھی تیرا دل کرتا ہے، جس وقت دل کرتا ہے نبی پہ درود و سلام پڑھتا جا، خالق قبول فرماتا چلا جائے گا۔ پڑھو تو صحیح نا، ایک مرتبہ پڑھو گے 10 رحمتیں، ایک مرتبہ پڑھو گے 10 درجات بلند کرے گا خالق، ایک مرتبہ پڑھو گے تو 10 گناہ خالق کائنات مٹا دیتا ہے۔ اور میرے بھائی یاد رکھنا جو میرے نبی کی ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے مفہوم سنا، پیارے آقا فرماتے کل قیامت کے دن میں محمد اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔
ہاتھ میرے مصطفیٰ ملائیں گے اس بندے سے. کتنی برکت والی باتیں ہیں. اور یاد رکھنا درود پاک کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. یہ آپ باوضو پڑھیں یا بے وضو پڑھیں، یہ آپ دن کو پڑھیں یا رات کو پڑھیں، یا آپ دوپہر کے وقت پڑھیں، سحری کے وقت پڑھیں، یا آپ لیٹ کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے ہو کر پڑھیں، یا آپ کاروبار کے اندر مگن ہیں پھر درود پاک پڑھیں. یاد رکھنا جب بھی درود پڑھا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتا ہے. بلکہ حدیث پاک مفہوم میں جا کے فرماتے اسماء صلاتی اہل محبت و عرفہ، کہ جو مجھ پر میرا امتی درود پڑھتا ہے میں اس کا درود کانوں سے سماعت بھی کرتا ہوں اور اس بندے کو پہچانتا بھی ہوں جو مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے. اب میرے بھائی بزرگوں ایک بات کو بتائیں، یہ سبل پور کی سرزمین سے مکہ المکرمہ دور ہے یا مکہ المکرمہ سے جنت دور ہے؟ بھائی جنت ہی دور ہے نا. مکے سے جنت کتنی دور ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جنت میں سیر فرما رہے ہیں. بلال حبشی مکہ المکرمہ کی سرزمین پاک پر چل رہے ہیں تو میرے آقا فرماتے انی سمعت دفعان علیک یا بلال فی الجنہ، اے بلال تو مکے کی گلیوں میں چل رہا تھا، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سن رہا تھا. یار بڑی چھوٹی سبحان اللہ آپ لوگوں نے بولی ہے. ایمانداری سے بتائیں، ارے جو میرے آقا مکے میں چلنے والے بلال پاک کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سماعت کر سکتے ہیں، نبی کا عاشق سبل پور کی سرزمین پر ہو یا کسی دنیا کے کونے پر ہو، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا جائے تو میرے آقا سنتے بھی ہیں، پہچان بھی لیا کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیتے ہیں اور پہچان بھی لیا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا رہا ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے یا دیگری باتیں ہیں، ریاکاری آ جائے عبادت ختم، دکھاوا آ جائے عبادت ختم. لیکن درود پاک کسی کو دکھانے کے لیے پڑھے اللہ پھر بھی اس کو قبول فرما لیتا ہے. اور پھر بھائی بزرگوں یاد رکھنا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. ایک ایک گھڑیاں رحمتوں سے بھرپور ہیں. اور یاد رکھنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھے ایک مرتبہ اور اگر اس کا درود قبول کر لیا جائے تو خالق کائنات 80 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. میرے بھائی بزرگوں کون سی مشکل بات ہے درود پاک پڑھنا؟ کتنا کا وقت لگتا ہے؟ ایک تسبیح پڑھنے سے کتنا کا وقت لگتا ہے؟ یاد رکھنا درود پاک انسان کے چہروں پہ خوبصورتی لاتا ہے. عجب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا، عجب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا، درود آپ پہ پڑھتا ہوں قسمت میری سنور جاتی ہے. پڑھ کے تو دیکھیں یار، نبی کی ذات پاک پر درود پاک کے نذرانے گجرے پیش کر کے دیکھیں تو پھر دیکھیے خالق کائنات کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا ہے تو خالق کائنات 70 بار اس پر صلاتیں بھیج دیتا ہے. 70 بار اللہ کی رحمتوں کا نزول اس بندے پہ ہو جایا کرتا ہے.
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس محفل کے اندر میرے پیارے مصطفیٰ کی ذات پر درود نہ پڑھا جائے، اور جس محفل کے اندر میرے پیارے آقا کے اوپر درود کے ساتھ ساتھ ذکر الہی نہ کیا جائے، تو یاد رکھنا اس محفل کو جب پیش کیا جائے گا تو سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو قبول فرما لے یا ان کو عذاب میں مبتلا فرما دے۔ تو میرے بھائی بزرگ کو یاد رکھنا، اگر انسان دعا کرے اور پہلے درود پڑھے پھر بعد میں درود پڑھے تو وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اگر انسان نبی کی ذات پاک پر اول و آخر درود پاک نہ پڑھے تو وہ دعا معلق رہتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ خالق کائنات کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعاؤں کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بہن کو جب موقع ملے، جتنا ملے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرے۔ ہو سکے تو ہر نماز سے ایک تسبیح پڑھ لے، نہیں تو کم از کم کسی ایک نماز میں تسبیح کر لے۔ تو اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں بلا ناغہ تو پھر اللہ رب کائنات کتنی برکتیں اور رحمتوں کو نزول فرما دیا کرتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اگر استغفار کی کثرت کی جائے اور درود پاک کی کثرت کی جائے تو خالق کائنات رکے ہوئے کام اور چھپے ہوئے معاملات کو بھی خالق درست فرما دیا کرتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید مروی روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا میرے آقا نے فرمایا؟ بولے ذرا تھوڑا سا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بنانا، اور فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا میری بارگاہ میں پہنچتا ہے اور میں سماعت کر لیا کرتا ہوں۔ اب میرے بھائی بزرگوں، یہ قبرستان نہ بناؤ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، وہ گھر ایسے ہے جیسے قبرستان ہے۔ اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کو پڑھا کرے، ذکر اذکار کرے۔ نہیں آپ بندے چاند اکٹھے کر سکتے تو کم از کم خود بیٹھ کر ذکر رسول، ذکر الہی اور درود پاک کی کثرت کر لیا کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو برکتیں عطا فرما دیا کرتی ہے۔ تو بھائی بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مصطفیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں تو آپ تو اپنی قبر مبارک میں ہیں، پھر آپ ہمارے درود کو کیسے سن سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی روح تو نہیں ہوتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو میرے اوپر درود پڑھنے کے وقت میری روح کو میرے اندر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات زمین پر حرام قرار دے دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوا کرتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم پاک ہے
کہ جب کوئی شخص میری قبر پہ کھڑے ہو کر مجھے درود پاک میرے اوپر پڑھتا ہے تو فرشتے مقرر ہیں جو میری بارگاہ میں اس کا درود لاتے ہیں، پھر میں قیامت کے دن اس بندے کے لیے شفاعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ یار ایمانداری سے بتائیں یار، یہ تو اتنا بڑا کمال وظیفہ ہے، تو کبھی ہمیں کہا جاتا ہے جی صلاۃ اس سے پہلے نہ پڑھیں، اذان سے قبل، کبھی کہتے ہیں یہ نماز کے بعد نہیں پڑھنا۔ بھائی جب قرآن نے تو لمٹ لگائی نہیں ہے، قرآن نے تو حد مقرر نہیں کی، تو تم کون ہوتے ہو اس میں حدیں لگانے والے؟ دن رات میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھو، ہر لمحہ ہر گھڑی میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھو۔ یاد رکھنا یہ وہ عمل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک فرماتے ہیں کہ انسان درود پڑھتا ہے، میں خود سماعت بھی کرتا ہوں اور اس کو پہچان بھی لیا کرتا ہوں۔ حضرت کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے جمعے کے دن میری امت کے درود کو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، وہ حیات ہوتے ہیں، اور میرے بھائی بزرگوں میرے انبیاء کے زندہ ہونے کی سب سے بڑے دلائل معراج کی رات وہ اقصیٰ میں کھڑے ہونا، تمام نبیوں کا میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ اس سے بڑھ کر دلیل کیا چاہیے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں زندہ؟ اور میرے آقا کا یہ فرمانا کہ ہوا قائم یصلی فی قبر موسیٰ، کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا عقیدہ پتہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نہیں فرماتے میری قبر اتنی کھودنا میں کھڑا ہو جاؤں، اتنی قبر کھودنا میں کھڑا ہو جاؤں۔ کہا گیا کہ قبر تو اتنی ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھ جائے، یہ کھڑے ہونے والا معاملہ؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے نبی کا فرمان پڑھا ہے کہ حضور قبر میں آئیں گے۔ احمد رضا نہیں چاہتا کہ جب میرے آقا آئے میں بیٹھا رہوں، میں چاہتا ہوں میں کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھ کر ان کے استقبال کرتا ہوں۔ میرے بھائی بزرگوں درود پڑھے، دن رات پڑھے، جب موقع ملے مصطفیٰ کی بارگاہ اقدس میں درود۔ اور ایک بات یاد رکھنا، روایات میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اگر کوئی چیز تمہیں بھول جائے، اگر کوئی چیز بھول جائے تو میرے نبی پہ درود پڑھا کرو، وہ چیز یاد آ جائے گی۔ یہ نسخہ ہے، درود پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز بھی یاد آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی برکت سے ہی حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو چادر عطا فرمائی تھی۔ امام شرف الدین بصیری علیہ الرحمہ بیمار ہو گئے، فالج کا نقص ہو گیا، آپ نے کلام لکھا مولا یصلی وسلم دائما ابدا، اپنے گھروں میں پڑھا کرو برکتیں ملے گی، یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا کرو۔ تو خالق کائنات نے کہ یہ جو درود پاک ہے، یہ جو کلام ہے، یہ جو نعت میرے نبی کی لکھی ہوئی ہے، امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے، آپ کو فالج تھا، تو آپ نے یہ کلام لکھا۔ ایک دن مقدر کا ستارہ چمکا، قبلی والے کی زیارت ہو جاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں بصیری وہ جو نعت میری لکھی ہے وہ تو سنا ذرا۔ تو امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی عنہ نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یہ تو میں نے 3 شعر پڑھے، بہت زیادہ شعر ہے اس کے۔ فرمایا کہ یہ کلام جب حضرت کریم نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں امام بصیری علیہ الرحمہ نے یہ کلام سنایا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے اظہار تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بصیری جی یا رسول اللہ کیا مانگتا ہے، مانگ تجھے اس کی بدلے میں کیا عطا کروں؟
تو امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فالج ہے، اگر ہو سکے تو اس سے شفا روا عطا فرما دے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا دست قدرت والا ہاتھ، ید اللہ والا ہاتھ، یہ پیارا خوبصورت چمکتا ہوا ہاتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام بصیری کے جسم اطہر پر لگایا تو اللہ نے شفا عطا فرمائی، اور خواب کے اندر امام بصیری کو آپ نے چادر عطا فرمائی۔ جب آپ کو ہوش آیا آپ کے جسم اطہر پر وہ جسم جو بالکل نقارہ ہو چکا تھا صحیح ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے جسم سے خوشبو بھی محسوس کر رہے تھے، اور امام بصیری رحمت اللہ تعالی نے دیکھا کہ جو نبی نے خواب میں چادر عطا فرمائی تھی وہ آپ کے کندھے مبارک پہ پڑی ہوئی تھی، وہ آپ کے کندھے مبارک پہ پڑی ہوئی تھی۔ تو امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی نے اس کلام کا نام ہی رکھ دیا قصیدہ بردہ شریف۔ بردہ چادر کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ فرمایا یہ وہ کلام ہے کہ جس کی برکت سے میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے شفا بھی عطا فرمائی تھی، اور خالق کے کائنات کے محبوب نے یہ مجھے خواب میں عطا فرمائی تھی۔ یاد رکھنا میرے بھائی بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار پیارے پیر بتاتے ہیں کہ لا شجرہ ولا حجرہ الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میں نبی کے پاس ساتھ جایا کرتا تھا، میں نے نہ کوئی درخت دیکھا، نہ کوئی حجر، نہ کوئی پتھر دیکھا جو میرے نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش نہ کر رہا ہو۔ میرے بھائی بزرگوں، کریم نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھے۔ اس کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کی بڑی برکتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ درود پاک کے چند فوائد میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت کر لے۔ فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ یہ پہلا اس کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ دوسرا علماء نے فرمایا کہ درود و سلام پڑھنا انسان کے خطاؤں کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تیسرا اس کا فائدہ بتایا گیا کہ خالق کائنات درود پڑھنے والے کے درجات کو بلندی عطا فرما دیتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے خالق کائنات اس کو گناہوں کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے، اس کو اللہ گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ روایتوں کے مطابق کہا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو جو خود درود ہے وہ اس پڑھنے والے کے لیے استغفار فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ! اتنی یار مٹھی آپ لوگ سبحان اللہ بتا رہے ہیں۔ درود پاک کے فضائل بتا رہا ہوں، کسی قصہ کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو میں کہ میں ادھر ادھر کی باتیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو حدیثیں پڑھ پڑھ سنا رہا ہوں۔ میں چاہتا تو ڈھیر سارے واقعات اکٹھے کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیے۔ میں آپ کو مصطفیٰ کی نکلی ہوئی زبان مقدس سے جو الفاظ ہے وہ سنا رہا ہوں۔ پھر سنیے اگلا کیا فرمایا۔ فرمایا جو بندہ نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے خالق کائنات دنیا کی تکلیفوں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ رب کائنات اسے ایک قرات کا ثواب عطا کرتا ہے۔ فرمایا پوچھا گیا یہ قرات کیا ہے؟ فرمایا یہ احد پہاڑ جتنا سونا ہے جو ایک قرات کی مثل ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خالق کائنات اس بندے کو جہنم سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہے۔ پھر میرے بھائی بزرگوں جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے خالق کائنات مال میں برکتیں عطا کر دیتا ہے۔
یہاں پر ایک بات یاد آئی، کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آتا ہے، مانگ کسی سے رہا تھا، لیکن انہوں نے حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی طرف بھیج دیا، جاؤ ان سے لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شخص آیا تو کہنے لگا جی حضور کچھ عطا فرمائے، انہوں نے بھیجا ہے کہ وہ علی بیٹھا ہوا ہے، اس سے لے لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ پڑھا اور پھونک ماری اور کہا یہ مٹھی جا کے ان کے سامنے کھولنا، یہ مٹھی ان کے سامنے کھولنا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ پھونک مارنے کے بعد وہ شخص واپس پلٹا تو جنہوں نے بھیجا تھا ان کے سامنے جا کر جب اس نے مٹھی کھولی تو وہ ہنس رہے تھے کہ پھونک سے کیا ہونا ہے۔ جب مٹھی کھولی تو اس کے اندر سونے کی اشفیاں تھی۔ پوچھا گیا علی کیا کیا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں کیا، صرف نبی کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا، نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھا تھا۔ اور میرے بھائی بزرگوں، کل قیامت کا دن ہونا ہے، جس نے میزان کے اوپر انسان کے ترازو میں آ کر اس درود پاک نے بچا لینا ہے۔ اگر چہرہ خراب ہو جائے، برا ہو جائے تو درود پاک کی برکت سے اللہ تیرے چہرے کے اندر خوبصورتی عطا فرما دیا کرتا ہے، اللہ نور عطا کر دیتا ہے درود پاک کی برکت سے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اس لیے جتنا چاہے اتنا کثرت سے درود پاک پڑھے۔ پھر یاد رکھنا، اگلا جملہ سنیں گے، امید ہے کہ آپ کے دل پہ لگے گا، درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، خالق کائنات فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا، جو بندہ، یہ بڑی بات ہے، اگر اس پہ بھی نہ بولے تو پتہ نہیں کس پہ بولنا ہے آپ لوگوں نے، جو بندہ نبی پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، خالق کائنات اس کو مصطفیٰ کا دیدار عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اس سے بڑی کیا باتیں چاہیے؟ اس لیے جتنا ہو سکے کثرت سے میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں۔ اور یاد رکھیے گا، ابو محمد مرجانی علیہ الرحمہ، آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اے مخاطب، مخاطب سے مراد ہے جو درود پڑھنے والا ہے، اے مخاطب، نبی رحمت پر درود بھیجنے کا نفع حقیقت میں تیری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے۔ بات اتنی بڑی ہے، پھر میں پڑھ تو رہا ہے پر برکت رب تجھے ہی عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی ایسا دیکھے آپ نے کہ بندہ کسی اور کی تعریف کر رہا ہو تو برکت اپنے آپ کو مل رہی ہو؟ نہیں، یہ کمال میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ کو یاد رکھنا، ابن عربی رحمت اللہ تعالی نے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ جو نبی کی ذات پر درود پڑھتا ہے اس درود کی حقیقت اسی کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ اگلا بڑا پیار ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ صاف ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی محبت نبی سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس لیے کہ اس کی اور نبی کی آپس میں نسبت جڑ جایا کرتی ہے، نبی سے ایک تعلق ہے، محبت کا قلبی تعلق جڑ جاتا ہے، اور جس کا قلبی تعلق میرے نبی سے جڑ جائے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو بھائی بزرگوں، کثرت سے درود پاک پڑھے۔ یہ رمضان المبارک، اس میں تو کمال کرنا چاہیے۔ ہم ہر کام میں کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں پر الٹے کاموں میں نہیں۔ پر یاد رکھنا، جو چیزیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر آپ بھیجتے ہیں نا درود کی صورت میں، جو برکتیں اللہ اس کی عوض عطا کرتا ہے وہ کمال ہی کمال ہوا کرتی ہے۔ بس میں اختتام کرنے لگا ہوں میرے بھائی بزرگوں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کا آج دوسرا جمعہ المبارک ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ پتہ نہیں اگلی سال زندگی میں آنا ہے کہ نہیں آنا رمضان، پر ہم اس کو بھی غفلت میں گزار رہے ہیں۔ میں معذرت کر لیتا ہوں اگر میری بات بری لگے، جنازوں کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں، ختموں کے اوپر کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی، مسجدوں میں نمازی نہیں آتے۔ یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن یاد رکھنا ختم فرض نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے جس پہ ہم سارے جاتے ہیں، پر نماز فرض ہے۔
اگر ختم دلا لیں گے تو مردے کو ثواب پہنچے گا. یہ الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب پہنچے گا. لیکن یاد رکھنا اگر فرض چھوڑ دیے تو اس کی جو پوچھ ہونی ہے وہ کیا کریں گے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں اس کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے نبی پر درود بھی پڑھے اور مستحبات کے عمل بھی کرتے چلے جائیں. پھر جو خالق برکتیں دیتا ہے نا وہ دیکھیے گا. بس میں اختتاماً ایک دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اگر دل کرے تو میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے گا. ہے ارادہ تو بولے ذرا سبحان اللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام تے لفظ ہوندا ہے نا، اے پڑھنا تو سامنے نال. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، شہنشاہ مدینہ صلاۃ زینت عرش معلا صلاۃ. بڑا قابل غور شعر ہے. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ سلام. اے شہنشاہ مدینہ زینت عرش معلا الصلاۃ. میرے بھائی بزرگوں کثرت سے درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے نا میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھیں. اور آج جمعہ المبارک ہے، عصر کے بعد صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم 80 مرتبہ پڑھیں گے تو 80 سال کی گناہ رب معاف فرمائے گا. ایسے درود بھی ہیں جو ایک مرتبہ پڑھو تو 6 لاکھ درودوں کا ثواب رب عطا فرما دیتا ہے. تو میرے بھائی بزرگو اللہ نے فرمایا درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. آخری جملے ہیں درود بھی پڑھو اور تو جو یہ درود ابراہیمی لکھا ہوا ہے نا یہ خالی درود ہے، سلام نہیں ہے. میں اس کا انکاری نہیں ہوں، اس لیے انکاری نہیں، اس میں تو میرے جد امجد کا ذکر ہوتا ہے، اس میں تو میرے بھائیوں کا، میرے خاندان کا ذکر ہے، یہ تو مجھے زیادہ پیارا ہونا چاہیے. پر اس میں درود کا حکم تو پورا ہوتا ہے، سلام کا نہیں ہوتا. تو پھر شاہ صاحب سلام کیسے پڑھے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی سلام ہے. اگر اختلاف کا معاملہ چلتا ہے تو پھر سلام کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کرے. سبحان اللہ. اور ایک اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ جب درود پڑھا جاتا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ میں ایک دن بتا رہا تھا، پتہ نہیں جمعے کے علاوہ ہی تھا، درس کے اندر میں پڑھا بتا رہا تھا. اس میں ہوتا کیا ہے سنیں ذرا. ہماری قوم پتہ کیا کرتی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ولا علی کدھر ہے؟ ولا کدھر لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں ذرا، کہیں پہ دیکھیں، پٹی پہ دیکھیں، وہی سامنے ہماری دیوار کے اوپر عبارت لکھی ہوئی ہے درود کی، کدھر ہے ولا علی؟ ولا کا معنی سمجھتے ہیں؟ ولا کا معنی ہوتا ہے آپ پر نہ ہو. لفظ وعلا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پیارے آقا آپ پر بھی اور آپ کی آل پر بھی درود و سلام. تو میرے بھائی یہ ذرا لفظ درست کر لیں اپنا، اس کو غلط مت پڑھا کریں. اس دن میں نے نماز کے متعلق بتاتے ہوئے
کیا کیا غلطیاں ہمارے بچے بھی کرتے اور بڑے بھی کرتے ہیں، انہوں نے بتائی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سچی دائمی محبت عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ خالقی کائنات ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔